السلام علیکم، جہاں زیب عباسی ایک نئے یوٹیوب پروگرام کے ساتھ حاضر ہے۔ اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ 3 سینئر ججز بشمول چیف جسٹس آف پاکستان یحییٰ آفریدی پاکستان میں نہیں ہیں، اور ان کی جگہ کے اوپر اوتھ ٹیکنگ سرمنی ہوئی ہے، اور سینیورٹی لسٹ میں اب جو تیسرے نمبر کے اوپر جج ہیں انہوں نے حلف لیا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے، اس کے اوپر بات کریں گے، اور کون کون سے اہم کیسز جو ہیں ان کی عید کے بعد سماعت ہوگی۔ تفصیلات میں آپ کو بیان کرتے ہیں، اور آپ کو یہ بھی بتاتے ہیں کہ عید کے بعد کا جو عدالتی ہفتے ہیں اس میں اہم ڈیسیجنز جو ہیں وہ کیا کیا اور کن کن کیسز میں جو ہیں وہ ہونے جا رہے ہیں۔ تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیو یا اپڈیٹ آپ کو بر وقت مل سکے۔ 2 کیسز ایسے ہیں، ہائی پروفائل کیسز، جو روزانہ کی بنیاد کے اوپر سپریم کورٹ کا آئینی بینچ سن رہا ہے، اور یہ بھی ہمیں معلوم ہے کہ ان 2 کیسز کے کنکلوڈ ہونے کے بعد ممکنہ طور کے اوپر یہ کہا جا سکتا ہے کہ جو 26ویں آئینی ترمیم ہے اس کے خلاف جو درخواستیں ہیں اس کے اوپر کیس سماعت کے لیے مقرر ہوگا، اور وہ کیا چھٹیوں کے بعد ہوتا ہے، اگست کے مہینے میں، سپتمبر میں، کب اس کیس کو فکس کیا جاتا ہے، یہ بہرحال جو ہے یہ خاصا اہم معاملہ ہوگا، اور اس کے اوپر یہ اب دیکھنے والی بات ہے کہ اس کیس پر کی پروسیڈنگ جو ہے وہ کتنے عرصے میں مکمل ہوتی ہے۔ جو 2 کیسز ہائی پروفائل جو ڈیلی بیسس کے اوپر چل رہے ہیں، ایک تو ججز ٹرانسفر کا معاملہ ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 5 ججز نے 3 ججز کی ٹرانسفر کے خلاف جو آرٹیکل 184(3) کے تحت سپریم کورٹ میں پٹیشن فائل کی ہوئی ہے۔ اس کیس کی سماعت جو ہے وہ 16 جون تک ملتوی کی گئی ہے، اور جواب الجواب دلائل کے مرحلے میں ہے کیس، اور جب جواب الجواب دلائل مکمل ہوں گے تو پھر اس کے بعد اس کیس کی جو پروسیڈنگ ہے وہ مکمل ہوگی۔ گزشتہ سماعت کے اوپر جسٹس محمد علی مظہر نے بہرحال اس بات کا اظہار کیا تھا کہ اگر 16 جون کو جواب الجواب دلائل مکمل ہو گئے تو ججز سے مشاورت کے بعد اسی دن شارٹ آرڈر جو ہے وہ دیا جا سکتا ہے۔ یہ کیس خاصا اہم ہے، اور اس کیس کو لے کر اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو ججز ہیں اس میں کھل کر اختلافات ہوئے، اور اختلافات بہت شدید حد تک بھی گئے۔ انتظامی طور کے اوپر تبدیلیاں کی گئیں، 5 ججز کی طرف سے یہ موقف اختیار کیا گیا کہ بائی ڈیزائن جو ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کو کنٹرول کرنے کے لیے 16ویں نمبر سے ایک جج کو ٹرانسفر کر کے اسلام آباد ہائی کورٹ لایا گیا، جسٹس سرفراز ڈوگر صاحب کو۔ وہیں پہ جو اختیار ہے جو استعمال کیا گیا ٹرانسفر کا، آرٹیکل 200، وہ بھی ایک اپنی نوعیت کا واحد ایک مثال ہے، اور یہ فرسٹ پریسیڈنٹ ہے، یہ پہلی مرتبہ اس اختیار کو استعمال ہوا ہے، اور یہ معاملہ اب سپریم کورٹ کا 5 رکنی آئینی بینچ اس کا جائزہ لے رہا ہے۔ پہلے یہ اعتراض یا پٹیشنرز کا یہ موقف رہا کہ یہ ایگزیکٹو اوور ریچ ہے جوڈیشل امور میں، تو اس کا جواب فیڈریشن نے تو یہ دیا ہے کہ یہ پاور جو ہے یہ ایگزیکٹو نے استعمال نہیں کی، بلکہ اس میں جوڈیشل مائنڈ زیادہ اپلائی ہوا ہے۔ مثال کے طور پہ جس جج نے ٹرانسفر ہونا ہے پہلے اس سے پوچھا گیا، پھر جس ہائی کورٹ میں جانا ہے اس کے چیف جسٹس سے پوچھا گیا، پھر اس کے بعد جس ہائی کورٹ سے ٹرانسفر ہو کے دوسری ہائی کورٹ میں آنا ہے اس ہائی کورٹ کی چیف جسٹس سے پوچھا گیا، چیف جسٹس آف پاکستان سے پوچھا گیا۔ یعنی مثال کے طور پر جسٹس سرفراز ڈوگر صاحب کی اگر بات کریں تو ان کی ٹرانسفر سے پہلے جسٹس سرفراز ڈوگر صاحب سے پوچھا گیا، جسٹس عالیہ نیلم صاحبہ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ، جسٹس عامر فاروق اس وقت کے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جو سپریم کورٹ کے موجودہ جج ہیں، اور پھر تیسرے نمبر پہ چیف جسٹس آف پاکستان یحییٰ آفریدی۔ تو فیڈریشن کا اس معاملے پہ یہ موقف رہا ہے کہ یہ جوڈیشل مائنڈ اپلائی ہوا ہے، ایگزیکٹو کی جو بات کی جا رہی ہے کہ لامحدود اختیارات نہیں ہیں ایگزیکٹو کے پاس، تو ایگزیکٹو نے لامحدود پاور کو یوز بھی نہیں کیا۔ آرٹیکل 175 کا ایک سوال جسٹس نعیم اختر افغان صاحب کی طرف سے بارہا اٹھایا گیا، اور وہ اس سوال کو بھی قانونی حلقوں میں خاصا اپریشیٹ کیا گیا کہ مستقل جج کی اپوائنٹمنٹ جو ہے، جو تعیناتی ہے، وہ تو جوڈیشل کمیشن کے ذریعے ہوتی ہے، تو کیا آرٹیکل 200 کے تحت ٹرانسفر کر کے ایک جج کو لانا
کیا اس کے ذریعے سے ایک کانسٹیٹیوشن کے آرٹیکل کو غیر مؤثر کیا جا سکتا ہے، جوڈیشل کمیشن کو غیر مؤثر کیا جا سکتا ہے؟ تو اس کا جواب فیڈریشن نے دیا ہے۔ فیڈریشن کا جواب یہ ہے کہ یہ اپوائنٹمنٹ نئی نہیں ہے، یہ ٹرانسفر ہے، سینیورٹی ساتھ ٹریول کر کے آئے گی۔ وہ الفاظ جو آئین میں نہیں ہیں ان کو ماضی کے پریسیڈنٹس کی بنیاد کے اوپر ان کو سامنے رکھ کر ایک تشریح کی جائے اور ایک ہم آہنگی قائم کی جائے، یہ پٹیشنرز کا کیس ہے۔ جبکہ دوسری طرف یہ بھی مسئلہ جس پہ ججز یہ بات کر چکے ہیں کہ وہ بات جو آئین میں لکھی ہوئی نہیں ہے ہم کیسے اس کو اپنی ججمنٹ کے ذریعے ایڈ کر سکتے ہیں۔ تو خاصا کروشل کیس ہے یہ۔ دوسرا مخصوص نشستوں کا کیس ہے۔ ریویو کیس میں ایڈوکیٹ فیصل صدیقی صاحب کو بہت تفصیل کے ساتھ سنا جا رہا ہے، اور اس پہ تنقیدی یا اعتراضی ویڈیو ہم پہلے بھی اس کے اوپر بات بہرحال کرتے رہے ہیں۔ سنی اتحاد کونسل کے وکیل اس بات کو بھی ایڈمٹ کر رہے ہیں کہ 13 ججوں نے جو مرکزی کیس میں ہماری پٹیشن ڈسمس کی وہ فیصلہ درست ہے۔ سنی اتحاد کونسل کے وکیل اس بات کو بھی ایڈمٹ کر رہے ہیں کہ مخصوص نشستیں کیس ہمارا تھا لیکن آپ نے پی ٹی آئی کو دیا، یہ فیصلہ بھی درست ہے۔ تو پھر جب سب کچھ درست ہے تو پھر ان کو سنا کیوں جا رہا ہے؟ یہ وہ اعتراض جس کے اوپر بہرحال یہ بات کی جاتی رہی ہے۔ تو ریلائے وہ کر رہے ہیں 8 ججز کے اکثریتی فیصلے پہ۔ دوسری طرف جو ریویو جو پٹیشن جو رسپونڈنٹس مانگ رہے ہیں ان کا ایک تو یہ موقف ہے کہ آئین میں یہ کہا ہے کہ الیکشن کے بعد ایک امیدوار 3 دن میں پولیٹیکل پارٹی جوائن کر سکتا ہے۔ گھڑی کو ریورس کر کے 15 دن کیسے دیے گئے؟ الیکشن رول 94 چیلنج نہیں تھا، اس کو اسٹرائک ڈاؤن کیسے کر دیا گیا؟ کمپلیٹ جسٹس کے نام پہ آرٹیکل 187 کا جو استعمال کیا گیا وہ کیسے کیا جا سکتا تھا؟ اور وہ معاملہ پی ٹی آئی اس کورٹ کے سامنے فری کی نہیں تھی، اس کو کس طرح سے یہ سیٹیں دی جا سکتی تھی؟ براہ راست پروسیڈنگ اس کی، کیونکہ پٹیشنر کی پٹیشن تھی کہ براہ راست اس کی کیس کی پروسیڈنگ دکھائی جائے، وہ دکھائی جا رہی ہے۔ تو وہ کیس بھی 16 جون تک ملتوی کیا گیا ہے۔ اس میں ابھی کافی وکلا ہیں جن کی جانب سے آرگیومنٹس ابھی ہونا باقی ہیں۔ اچھا، اب ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ یہ 2 کیسز جو ہیں وہ عید کے بعد تک 16 جون تک ملتوی کیوں ہوئے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان یحییٰ آفریدی صاحب آج حج کی ادائیگی کے لیے پاکستان سے روانہ ہو چکے ہیں۔ آئینی بینچ کے سربراہ جسٹس امین الدین خان صاحب حج کی ادائیگی کے لیے کل پاکستان سے روانہ ہوں گے۔ جسٹس منصور علی شاہ صاحب وہ کسی یورپین ملک میں، کہا یہ جا رہا ہے کہ شاید اسپین میں یا کسی ملک میں ایک جوڈیشل کانفرنس ہو رہی ہے، وہاں پہ شرکت کے لیے وہ گئے ہوئے ہیں، پاکستان میں نہیں ہیں۔ تو اس لیے جسٹس منیب اختر صاحب کو قائم مقام چیف جسٹس آف پاکستان بنانے کا آج حلف اٹھایا گیا ہے۔ یہ حلف جسٹس منیب اختر صاحب نے سپریم کورٹ اسلام آباد کمیٹی روم نمبر 2 میں لیا، جسٹس جمال خان مندوخیل صاحب نے ان سے حلف لیا۔ بہت مختصر اوتھ ٹیکنگ رہی، اور اس میں ایک ڈیولپمنٹ مزید جو ہے وہ یہ ہے کہ 6 جون تک جسٹس منیب اختر صاحب قائم مقام چیف جسٹس آف پاکستان رہیں گے، اور 6 جون کو پھر جسٹس منصور علی شاہ صاحب پاکستان آ جائیں گے۔ تو 6 جون سے 10 جون تک جسٹس منصور علی شاہ صاحب 4 دن کے لیے قائم مقام چیف جسٹس آف پاکستان رہیں گے، اور پھر 10 جون کو چیف جسٹس آف پاکستان یحییٰ آفریدی صاحب وطن واپس آ جائیں گے، اور پھر وہ ایز اے چیف جسٹس آف پاکستان اپنی خدمات سر انجام دیں گے، اور 16 جون سے دوبارہ سپریم کورٹ میں کیسز جو ہیں ان کے اوپر سماعت ہوگی۔ تو یہ اب تک کی اپڈیٹ تھی جس سے ہم نے آپ کو آگاہ کیا۔ بہت شکریہ۔